فرض کریں ایک ایسے جدید اور مثالی شہر کا خاکہ موجود ہو، میرا مطلب ہے ایک ایسا ماسٹر پلان جو مکمل طور پر مساوی حقوق پر مبنی ہو۔ ایک یوٹوپیا کی طرح؟ ہاں بالکل، ایک یوٹوپیا۔ اور اگر ہم اس نقشے کا ذرا بغور مطالعہ کریں نا تو اس میں ہر طرف برابری نظر آتی ہے۔ مطلب اقلیتوں کے حقوق کی مکمل قانونی ضمانت موجود ہے، ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے، اور سب سے حیران انگیز بات یہ ہے کہ درختوں، دریاؤں اور جو ہمارا قدرتی ماحول ہے نا، اسے بچانے کے قانون؟ جی، اسے آلودگی اور تباہی سے بچانے کے لیے بھی انتہائی سخت اور واضح اصول وضع کیے گئے ہیں۔ اب یہ سب دیکھ کر بظاہر یہی لگے گا کہ یہ خاکہ یقیناً 21ویں صدی کے کسی بہت ہی ترقی یافتہ ملک کے یعنی کسی ماحولیاتی ماہرین یا قانون دانوں نے مل کر تیار کیا ہوگا۔ صحیح، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ لیکن اور یہیں پر اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ لیکن پھر جب ہم اس نقشے پر لکھی ہوئی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانا ہے۔ واہ، یہ واقعی یہ ایک بہت بڑا تصوراتی دھچکا ہے۔ بالکل۔ مطلب جب ہم تاریخ میں ایسی دستاویزات اور اصولوں کا سامنا کرتے ہیں نا تو یہ ہماری اس عام اور روایتی سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ سوچ جس میں ہم نے فرض کر لیا ہے کہ یہ سب جدید چیزیں ہیں۔ بالکل، ہم نے یہی فرض کیا ہوا ہے کہ انسانی حقوق، رواداری، ماحولیات کا تحفظ، یہ سب صرف اور صرف آج کی جدید مغربی دنیا کی ایجاد ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس موضوع کو کھنگالنا محض کوئی پرانی تاریخ کے قصے کہانیاں دہرانا نہیں ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہمارے ارد گرد معلومات کا ایک سیلاب سا ہے اور اکثر حقائق اپنا اصل سیاق و سباق کھو دیتے ہیں، جی، فیک نیوز اور آدھے سچ کا دور ہے۔ بالکل، تو وہاں ان بنیادی اصولوں کی جڑوں کو سمجھنا تنقیدی سوچ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلیں آج اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا ہدف بھی یہی ہے کہ ہم اپنے فراہم کردہ ذرائع جو ہماری دستاویزات اور تصوراتی نقشے ہیں ان کی مدد سے اسلامی قانونی نظام یعنی اسلامک لیگل سسٹم کا گہرائی سے مطالعہ کریں۔ اور یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، ہم صرف یہ نہیں جانیں گے کہ قانون کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، بلکہ ہم اس بات کی تہ تک جائیں گے کہ یہ قانون اصل میں کام کس طرح کرتا تھا۔ اس کے پیچھے کا میکانزم کیا تھا؟ جی، میکانزم، اور یہ کہ مساوات، عقیدے کی آزادی، اقلیتوں کے حقوق اور ماحولیات کا تحفظ کس طرح ایک پرامن بقائے باہمی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ صحیح، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تمام اصول آپس میں جڑے کیسے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کوئی الگ الگ بکھرے ہوئے قانون نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ایک پورا نظام ہے، ایکو سسٹم کی طرح۔ تو پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی سے کرتے ہیں، یعنی مساوات اور انسانی ہم آہنگی۔ ہمارے ذرائع بہت واضح الفاظ میں بتاتے ہیں کہ یہ قانونی نظام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پر رہنے کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری سکھاتا ہے۔ اس حوالے سے نا ذرائع میں موجود ایک حدیث نے میری توجہ بہت کھینچی۔ اچھا، کون سی حدیث؟ اس میں کہا گیا ہے کہ خدا اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ واہ، بہت گہری بات ہے۔ اور اسی بات کو مزید وسعت دیتے ہوئے انسانی مساوات کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی سورۃ الحجرات کا حوالہ بھی موجود ہے، جس میں ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ہاں، یہ آیت اس پورے قانونی ڈھانچے کا ایک طرح سے دل ہے۔ صحیح۔ یہاں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ نسل، رنگ یا عقیدے کی پرواہ کیے بغیر تمام انسانوں کو بالکل برابری کی بنیاد پر دیکھا گیا ہے۔ مطلب اس نظام کی بنیادی سوچ ہی یہ ہے کہ تمام انسان پیدائشی طور پر پاک اور بے گناہ ہیں۔ یعنی کوئی اوریجنل سن کا کانسیپٹ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا، جو کہ انفرادی ذمہ داری کا ایک بہت مضبوط تصور ہے۔ اچھا، جب میں اس آیت پر غور کر رہی تھی نا تو میرے ذہن میں ایک تشبیہ آئی۔ مجھے یہ تصور ایک بہت بڑی عالمی تعارفی محفل یعنی کسی گلوبل نیٹ ورکنگ ایونٹ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ انٹرسٹنگ، وہ کیسے؟
دیکھیں، جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، ان کے پس منظر مختلف ہوتے ہیں، بولیاں الگ ہوتی ہیں، لیکن ان کے مختلف ہونے کا مقصد وہاں آپس میں لڑنا تو نہیں ہوتا نا؟ بالکل نہیں، وہ تو کنیکشنز بنانے آتے ہیں۔ ہاں، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تنوع یا ڈائیورسٹی دراصل تنازع کے لیے نہیں، تعارف کے لیے ہے۔ لیکن، اور یہ میرا سوال ہے آپ سے، نیٹ ورکنگ ایونٹ میں اگرچہ سب الگ ہوتے ہیں، اس ایونٹ کا ایک باقاعدہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جو سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ جی بالکل، ضابطہ اخلاق ہوتا ہے۔ تو کیا اسلامی قانون بھی ایسا ہی ایک قانونی ضابطہ اخلاق فراہم کر رہا تھا، یا یہ رحم دلی اور مساوات مطلب محض ایک اخلاقی مشورہ تھا کہ بس اچھے انسان بن کر رہو؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے اور جو اکثر ہم مس کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نظام میں اخلاقی احکامات اور سماجی قوانین کو الگ الگ کھانوں میں نہیں بانٹا گیا۔ اچھا، مطلب اخلاقیاتی قانون تھے؟ کافی حد تک ہاں۔ آج کے دور میں ہم عموماً اخلاقیات اور قانون کو دو بالکل مختلف چیزیں سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ تو ہے۔ مثال کے طور پر آج کا قانون آپ کو کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے یا کسی نسلی تعصب پر مبنی رویہ رکھنے سے اس وقت تک نہیں روکتا جب تک کہ بعد جسمانی نقصان یا کسی واضح کرائم تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی جب تک آپ کسی کو ماریں گے نہیں، قانون کچھ نہیں کہے گا؟ بالکل، لیکن اس الہی نظام میں جب یہ کہا گیا کہ سب انسان ایک مرد اور عورت سے ہیں، تو یہ صرف ایک ہسٹوریکل فیکٹ نہیں بیان ہو رہا تھا، بلکہ یہ اس وقت کے معاشرے میں موجود جو نسل پرستی تھیں، جو قبائلی اونچ نیچ تھیں، یہ بالکل مطلب اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی نسل یا رنگ کی بنیاد پر کمتر سمجھ کر اس کا حق مارتا ہے تو یہ صرف ایک بری عادت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ ایک باقاعدہ قانونی جرم بن جاتا تھا جس کی عدالت میں قاضی کے سامنے باز پرس ہو سکتی تھی۔ واہ! ہاں، دوسروں پر رحم کرنا اس سماجی اور قانونی ڈھانچے کی باقاعدہ شرط بن گئی تھی۔ قانون کی نظر میں کسی عربی کو اجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی۔ اب آپ خود سوچیں، یہ بات اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑا سماجی دھماکہ تھی۔ بالکل، 7ویں صدی میں اس طرح کی برابری کا تصور واقعی حیران کن ہے۔ لیکن رکیں، یہاں مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے، اور سچی بات ہے یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ جی بتائیں، کیا الجھن ہے؟ اگر برابری اور مساوات کے اصول اتنے ہی زبردست تھے تو پھر اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ مطلب تاریخ تو فاتحین کی تباہیوں سے بھری پڑی ہے نا۔ یہ تو ہے۔ ہمارے ذرائع میں عقیدے کی آزادی کے حوالے سے سورۃ البقرہ کا ایک انتہائی دو ٹوک حوالہ موجود ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، there is no compulsion in religion۔ بالکل، بہت واضح اصول ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا تھا، یا یہ صرف کتابی باتیں تھیں، مطلب جن پر سلطنتوں کے پھیلاؤ کے وقت عمل نہیں ہوتا تھا؟ یہ ایک بہت اہم اور منطقی سوال ہے۔ ہمیں واقعی یہ دیکھنا ہوگا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں کا اصول عملی طور پر یعنی گراؤنڈ پر کیسے کام کرتا تھا۔ جی، کیونکہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہی تو سب کچھ ہے۔ بالکل، تو اسلامی قانون میں غیر مسلم شہریوں کے لیے ایک باقاعدہ قانونی درجہ موجود ہے جسے ذمی کہا جاتا ہے۔ ذمی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بات کی پابند تھی کہ وہ اپنے غیر مسلم شہریوں کی جان، مال اور عزت کو بالکل اسی طرح مقدس اور محترم سمجھے جس طرح ایک مسلم شہری کی؟ جی بالکل، جس طرح ایک مسلم شہری کی۔ ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کی کوئی عملی مثال جو ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہو؟ کیونکہ جیسا میں نے کہا نا، جب اقتدار ملتا ہے، طاقت آتی ہے، تو اکثر قوانین کاغذوں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید عملی ثبوت مشرق وسطیٰ اور پوری مسلم دنیا میں موجود ان کی قدیم عبادت گاہیں ہیں۔ اچھا، عبادت گاہیں؟ جی، ذرائع بڑی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ پوری مسلم تاریخ میں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ وہ باقاعدہ معاشرے کا حصہ بن کر پھلی پھولی ہیں۔ اب ذرا سوچئے، ایک ایسے تاریک دور میں جب حملہ ور فوجوں کا عام رواجی شہروں اور مخالفین کی عبادت گاہوں کو تباہ کرنا ہوتا تھا، مطلب جو بھی نیا بادشاہ آتا تھا وہ پرانی چیزیں گرا دیتا تھا۔ بالکل، ہم نے تاریخ میں رومن امپائر اور دوسروں کے بارے میں یہی پڑھا ہے۔ وہاں صدیوں تک چرچ اور سیناگوگ یعنی جو یہودی عبادت گاہیں تھیں، ان کا محفوظ رہنا کوئی حسن اتفاق تو نہیں تھا نا؟ صحیح، مطلب یہ باقاعدہ ریاستی پالیسی تھی۔ ریاستی پالیسی بھی، اور اقلیتوں کی جان و مال کی حرمت کے اسی واضح قانونی اصول کا عملی نتیجہ تھا جو عدالتوں میں پوری طاقت سے نافذ تھا۔
قانون نے ریاست کے جو حکمران تھے نا ان کے ہاتھ بھی باندھ دیے تھے کہ وہ اقلیتوں کے عقیدے یا ان کی عبادت گاہوں میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ واہ، تو گویا ریاست خود قانون کے تابع تھی اور اقلیتوں کا تحفظ ان کا مطلب ایک کانسٹیٹیوشنل یا آئینی حق تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست پہلو ہے۔ اچھا، اب چونکہ ہم تحفظ اور حقوق کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہمارے ذرائع گفتگو کو ایک ایسے موضوع کی طرف موڑتے ہیں جس پر آج کل ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ماحولیات۔ جی ہاں، ہمارا قدرتی ماحول، ہمارا کلائمیٹ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ گفتگو صرف انسانوں کے حقوق تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں تمام جانداروں اور ماحولیات کے حقوق بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک اور حیران کن پہلو ہے۔ ذرائع بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ اسلام میں نہ صرف مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے بلکہ ان پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ تمام جانداروں کے حقوق کا احترام کریں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قدرتی ماحول کے بارے میں باشعور رہیں۔ انہیں کسی بھی صورت میں فطرت کو غیر ضروری نقصان پہنچانے، پانی ضائع کرنے یا جانوروں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، جب میں نے ذرائع کا یہ حصہ پڑھا نا تو میں نے اسے فوراً جدید دور کی جو ماحولیاتی تحریکیں ہیں یعنی ماڈرن انوائرمنٹلزم ان قوانین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اور کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں، آج کل دنیا کے کچھ ترقی یافتہ حصوں میں جیسے نیوزی لینڈ یا انڈیا کی کچھ مثالیں ہیں، وہاں دریاؤں اور جنگلات کو قانونی شخصیت یعنی لیگل پرسن ہوڈ کا درجہ دینے پر بحث ہو رہی ہے۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا ہے اس بارے میں۔ مقصد یہ ہے کہ قانون کی نظر میں ان دریاؤں کو بھی ایک انسان جیسے حقوق ملیں تاکہ کوئی ان کو آلودہ نہ کر سکے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی قانون میں ماحولیات کا یہ تصور آج کے ان قوانین جیسا ہی کام کرتا تھا؟ اگر ہم مقاصد کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں میں گہری مماثلت ہے کہ فطرت کو انسان کی تباہ کاریوں سے بچایا جائے، لیکن اگر ہم اس کی تہہ میں جائیں نا تو یہ سمجھ آئے گا کہ پرانے نظام کا جو طریقہ کار تھا وہ آج کے دور سے زیادہ گہرا اور شاید زیادہ مؤثر تھا۔ وہ کیسے؟ اسے ذرا پریکٹیکل انداز میں دیکھتے ہیں۔ اگر آج کے دور کی طرح ان کے پاس کوئی EPA یعنی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نہیں تھی تو وہ ان قوانین کو نافذ کیسے کرتے تھے؟ دیکھیں، جدید دور میں ماحولیات کا تحفظ زیادہ تر ریاستی جرمانوں پر کھڑا ہے۔ آپ نے فیکٹری کا زہریلا پانی دریا میں ڈالا، حکومت نے آپ پر فرض کریں جرمانہ کر دیا۔ جی، فائن ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ بہت امیر ہیں تو آپ جرمانہ بھرتے ہیں اور دوبارہ قانون توڑتے ہیں، بزنس کاسٹ سمجھ کر۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی قانونی نظام میں ماحولیاتی تحفظ صرف ایک شہری قانون یا سول لا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد خلافت یا اسٹوورڈشپ کے تصور پر رکھی گئی ہے۔ خلافت؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس زمین کا مطلق مالک نہیں ہے، بلکہ وہ خالق کی طرف سے مقرر کردہ ایک امانت دار ہے، ایک ٹرسٹی ہے۔ اچھا، یعنی زمین اور اس کے جو بھی وسائل ہیں وہ انسان کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اس کے پاس محض ایک امانت ہے؟ بالکل، اور اسی امانت کے تصور سے پھر انسانی احتساب کا عقیدہ جڑتا ہے۔ اس نظام میں یہ مانا جاتا ہے کہ موت کے بعد انسان کو اپنے ہر عمل کا، ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ احتساب صرف اس بات تک محدود نہیں کہ آپ نے دوسرے انسان کے ساتھ کیا کیا، بلکہ اس بات پر بھی محیط ہے کہ آپ نے درختوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور پانی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ واہ، یعنی فطرت کو نقصان پہنچانا صرف ایک سماجی جرم نہیں بلکہ ایک باقاعدہ روحانی جرم بن جاتا ہے۔ جی، ایک روحانی اور اخلاقی جرم جس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی۔ اور دنیاوی سطح پر بات کریں تو عملی نفاذ کے لیے معاشرے میں محتسب کا باقاعدہ عہدہ ہوتا تھا۔ محتسب؟ یہ کیا ہوتا تھا؟ محتسب آپ سمجھ لیں ایک مارکیٹ انسپیکٹر یا پبلک آفیسر ہوتا تھا۔ اس کا کام یہ یقینی بنانا تھا کہ کوئی شخص مثال کے طور پر اپنے بوجھ اٹھانے والے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ تو نہیں لاد رہا۔ اوہ، جانوروں کے حقوق کے لیے بھی ایک آفیسر؟ بالکل، یا کوئی عوامی پانی کے ذخیرے کو گندا تو نہیں کر رہا۔ قانون اور روحانی جواب دہی کا یہ جو ملاپ تھا نا، یہ اسے بہت طاقتور بنا دیتا تھا۔
یہ سب سن کر سچی بات ہے ایک بہت بڑا سوال ذہن میں کھٹکتا ہے۔ جی پوچھئے۔ اگر اس قانون کا بنیادی خاکہ اتنا ہی خوبصورت تھا، مطلب جہاں مساوات ہے، اقلیتوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، یہاں تک کہ جانوروں اور درختوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، بالکل، تو پھر ہمارے دور میں اسلام کے حوالے سے یہ جنگ، شدت پسندی اور انتہا پسندی کا تاثر کہاں سے آ گیا؟ مطلب یہ تضاد کیسا ہے؟ ذرائع ہمیں امن کا سبق پڑھا رہے ہیں، لیکن آج کل کی خبروں اور بحثوں میں ہمیں جہاد اور تشدد کا ذکر کیوں اتنا زیادہ ملتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا تضاد ہے جس نے پوری دنیا کو الجھا کر رکھ دیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ معلومات کو ان کے قانونی اور تاریخی سیاق و سباق سے کاٹ کر دیکھنا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ذرائع اس موضوع پر نہایت واضح موقف پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ جو انتہا پسند ہونے کا تاثر ہے نا، یہ حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ بنیادی ماخذ یعنی قرآن کسی بھی حالت میں کسی کے خلاف بلا وجہ جارحیت یا زیادتی کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ جنگ یا ہولی وار کا نام دیا جاتا ہے، کیا یہ کوئی الگ سے قانون ہے؟ یہیں سے دراصل ساری غلط فہمیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ذرائع بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ جہاد کا ترجمہ مقدس جنگ کرنا نہ صرف لغوی اعتبار سے غلط ہے بلکہ قانونی اعتبار سے بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ لفظ جہاد کا اصل مطلب محض جد و جہد یا کسی مقصد کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے، اسٹرگل کرنا۔ کیسی جد و جہد؟ یہ جد و جہد سب سے پہلے انسان کے اپنے اندر کی برائیوں کے خلاف ہے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، اور ایک پرامن بقائے باہمی کو قائم رکھنے کی کوشش کا نام ہے۔ یہ جو مقدس جنگ کا تصور ہے نا، یہ دراصل قرون وسطیٰ کی یورپی تاریخ سے یعنی کروسیڈ سے نکلا ہے، جسے بعد میں غلط فہمی کی بنا پر یا شاید دانستہ طور پر اسلامی قانون پر چسپاں کر دیا گیا۔ اچھا، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، لیکن میری بات سنیں، ہم اس حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتے نا کہ ان تاریخی دستاویزات اور قانونوں میں باقاعدہ جنگ یعنی وارفیئر کے اصول موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہیں۔ تو کیا قانون جنگ کس سرے سے اجازت ہی نہیں دیتا یا اس کا کوئی مخصوص میکینزم ہے؟ دیکھیں، قانون ہمیشہ حقیقت پسند ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں ظالم قوتیں موجود ہیں، کوئی یوٹوپیا تو ہے نہیں، اس لیے جنگ کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی شرائط اور میکینزم انتہائی سخت ہے۔ کس طرح کی شرائط؟ اسلامی قانون کے تحت جنگ کی اجازت صرف اور صرف اپنے دفاع میں ہے، یعنی سیلف ڈیفense۔ اور سب سے اہم بات، یہ کوئی انفرادی حق نہیں ہے کہ کوئی بھی گروہ یا شخص اٹھ کر جنگ کا اعلان کر دے۔ یعنی کوئی پرائیویٹ ملیشیا جنگ نہیں کر سکتی؟ بالکل نہیں۔ طاقت کا استعمال صرف اس وقت روا ہے جب بنیادی انسانی حقوق کو بری طرح پامال کیا جا رہا ہو، شدید ظلم ہو رہا ہو، اور یہ بات غور طلب ہے، اور سفارتی یا پرامن تصفیے کی تمام تر کوششیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہوں۔ یعنی جنگ پہلا آپشن نہیں بلکہ وہ آخری مجبوری ہے جب ظلم کو روکنے کا کوئی اور راستہ نہ بچے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ اس جنگ کے بھی بہت سخت اصول ہوتے تھے، جیسے عورتوں، بچوں یا بوڑھوں کو نشانہ نہ بنانا اور درختوں یا فصلوں کو نہ جلانا۔ جی ہاں، جنگ کے دوران بھی انوائرمنٹ اور سویلینز کا خیال رکھنا لازمی تھا۔ طاقت کے استعمال کو سختی کے ساتھ قواعد و ضوابط کا پابند کیا گیا تھا۔ قانون کی نظر میں تشدد کبھی بھی پسندیدہ عمل نہیں رہا۔ اسے اگر ہم روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ جی، مطلب جہاد کو محض ایک خونی اور مقدس جنگ سمجھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کی خود کو ایک بہتر انسان بنانے کی خاموش جدوجہد کو یا کسی شہری کی جانب سے اپنے غصب شدہ انسانی حقوق کے حصول کے لیے کی جانے والی قانونی اور پرامن کوشش کو کوئی دہشت گردی یا جنگ قرار دے دے۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ جی، مطلب یہ تو ایک وسیع، مثبت اور تعمیری تصور کو اس کے قانونی فریم ورک سے نکال کر ایک بالکل تباہ کن معنی پہنانے والی بات ہوئی۔ درست کہا آپ نے، اور اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب ہم قانون یا تصورات کو ان کی اصل جڑوں اور ان کے قانونی میکانزم کو سمجھے بغیر محض چند سنسنی خیز الفاظ کی اینک سے دیکھتے ہیں تو ہم کتنی بڑی تاریخی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یقیناً، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔
اور اگر ہم اپنی آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ قانونی نظام ایک انتہائی مربوط اور منطقی انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ جی بالکل۔ مطلب اس کی شروعات مساوات اور ایک عالمی اخلاقی ضابطے سے ہوتی ہے جو نسل پرستی کو قانونی طور پر باطل کرتا ہے۔ پھر یہ نظام آگے بڑھ کر عقیدے کی آزادی کو یقینی بناتا ہے اور اقلیتوں کی جان و مال اور ان کی عبادت گاہوں کو باقاعدہ آئینی تحفظ دیتا ہے۔ اور بات یہی نہیں رکتی، بلکہ یہ خلافت اور امانت داری کے تصور کے ذریعے ماحولیات اور جانوروں کو بھی اسی تحفظ کے دائرے میں لے آتا ہے۔ اور آخر میں ان تمام اصولوں کو ایک لڑی میں پروتے ہوئے یہ پرامن بقائے باہمی کی تعلیم دیتا ہے، جہاں طاقت کا استعمال محض سیلف ڈیفنس اور ظلم کو روکنے تک محدود ہے۔ بالکل، اس نظام کی جو اصل خوبصورتی ہے نا، وہ اس کی جامعیت میں ہے، جو زندگی کے بظاہر الگ نظر آنے والے حصوں کو آپس میں بڑی خوبصورتی سے جوڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور میرے خیال میں آج کے دور میں جہاں ہم انسانی حقوق اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے روز نئے چارٹر اور معاہدے بنا رہے ہیں، یہ جاننا انتہائی دلچسپ ہے کہ یہ تمام تصورات صدیوں پہلے ایک باقاعدہ اور قابل عمل قانونی ڈھانچے کا حصہ بن چکے تھے۔ جی ہاں، اور اب جب کہ ہم اختتام کی طرف ہیں تو ذرائع کے آخری حصے میں موجود ایک تقابلی جائزے کی بنیاد پر میں ایک ایسا نقطہ سامنے لانا چاہوں گا جو شاید ہمیں چیزوں کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دے۔ ضرور، وہ نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں، جدید دور کا جو سیکولر قانون ہے وہ آپ کے صرف ظاہری عمل کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ یہ الہامی قانون آپ کی نیت اور آپ کے ضمیر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ضمیر کو تھوڑا واضح کریں۔ آج کی جدید دنیا میں ایک طاقتور شخص فیکٹری کا زہریلا فضلہ دریا میں بہانے یا کسی کمزور اقلیت کا حق مارنے کے بعد ایک بہترین اور مہنگا وکیل کر کے دنیاوی عدالت سے بآسانی بچ سکتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ ہاں، لوپ ہولز نکال لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس پرانے نظام میں جہاں یہ عقیدہ راسخ تھا کہ قاضی یعنی جج کے فیصلے کے بعد بھی آسمانی عدالت کا خوف موجود ہے اور فطرت کو نقصان پہنچانا خالق کی امانت میں خیانت ہے، وہاں کوئی وکیل کام نہیں آتا، وہاں انسان اپنے اندر کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ مطلب اگر قانون کی پابندی اور اس کا ڈر محض پولیس یا جرمانوں کے بجائے انسان کے اپنے جاگتے ہوئے ضمیر اور اس کے روحانی حساب سے جڑ جائے تو معاشرے کا نقشہ ہی بدل جائے۔ بالکل۔ اور اس سوچ کے ساتھ ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی۔ وہ 1400 سال پرانا نقشہ جسے ہم نے شروع میں فرض کیا تھا، دراصل محض اینٹوں اور پتھروں سے بنے شہر کا خاکہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسے معاشرے کا بلو پرنٹ تھا جس کی عمارت انسان کے دل، اس کی نیت اور اس کے ضمیر کے اندر تعمیر کی گئی تھی۔ بہت خوبصورت بات۔ تو اسی غور طلب اور گہری سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں سننے کا بہت شکریہ۔